بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ حضرت آمنہ ہی کی آغوش محبت میں رہے، لیکن جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس آئے تھے، اس وقت سے حضرت آمنہ کے دل میں یہ شدید خواہش تھی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ جا کر اپنے والد مرحوم کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کوئی 6-7 دن کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئی اور اپنی والدہ سے لپٹ کر بہت روئی۔ پھر حضرت عبداللہ کی قبر پر گئی اور بہت زیادہ روئی اور دل میں سوچا کہ ہے عبداللہ، تم نے ساتھ جینے کا وعدہ کیا تھا، تم مجھے اس بڑی جوانی میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ 25 سال کی آمنہ زارو زار رو رہی ہے اور والدہ ان کو حوصلہ دے رہی ہیں، اور ہمارے حضور بھی پریشانی میں اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر مدینے اپنے میکے 1 ماہ تک قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ واپسی کی اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے اجازت لی، لیکن ابھی زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ وہ راستے میں بیمار ہو گئیں۔ یہ بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا کے پاس پہنچ کر رحلت فرما گئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کی موت کا شدید صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم میں اپنی والدہ سے لپٹ کر بہت روئے۔ ناظرین، سوچئے وہ کیسا منظر ہوا ہوگا جب 6 سال کی عمر میں اس ویرانے میں ماں کی شفقت بھی ساتھ چھوڑ دے۔ سوائے ایک نوکرانی کے کوئی بھی ہمارے حضور کے پاس نہ تھا۔ اگر اللہ چاہتا ہو تو آپ کی والدہ کا انتقال مدینے میں آپ کے ننیال میں بھی ہو سکتا تھا، وہاں آپ کی خالہ ماموں آپ کو حوصلہ دیتے، یا مکہ مکرمہ پہنچ کر وفات ہوتی تو آپ کے چچا دادا عبد المطلب آپ کا غم بانٹتے۔ لیکن اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ محمد وہ ہستی ہے جس کی خاطر یہ کائنات میں نے بنائی۔ اس بچے کی انگلی کے اشارے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے ابوا والو، دیکھ لو میرے محمد کو، اس کا ماں کے ساتھ لپٹ کر رونا دیکھ لو۔ حضرت آمنہ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے چمٹ کر بھی بہت روئے۔ اسی طرح شدید غم کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے ہمراہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ام ایمن سے حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آمنہ کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو، وہ کیوں نہیں آئی؟ حضرت ام ایمن نے سارا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا سے لپٹ کر بہت زیادہ روئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار سے ہوا تو بہت سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو والدہ کے ساتھ بیتا ہوا عرصہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور والدہ کے ہمراہ جہاں قیام فرمایا تھا اس قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس گھر میں میری والدہ مجھے لے کر ٹھہری تھی۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام ایمن ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ام ایمن نے غمزدہ حالت میں آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ پوتے کو غمزدہ حالت میں دیکھ کر عبد المطلب کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئیں۔
انہیں اپنا مرحوم بیٹا عبداللہ بھی یاد آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور جب تک زندہ رہے انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت عبدالمطلب اپنے اس یتیم پوتے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس بڑھاپے میں نہایت ہی شدید جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس بوڑھے سردار کو نہ صرف یہ کہہ کر بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا بلکہ اس کے پرانے زخم بھی کرید کر رکھ دیے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور اپنے بڑوں کی طرح ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ سیرت و ابن ہشام میں ہے کہ عبدالمطلب اپنے پوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی حساس جذبات رکھتے تھے، یہاں تک کہ عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں جو فرش بچھایا جاتا تھا اس پر کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ عبدالمطلب کے اپنے تمام بیٹے بھی اس فرش پر نہیں بیٹھ سکتے تھے بلکہ وہ فرش کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ جب عبدالمطلب تشریف لاتے تو وہ اپنے اس فرش پر بیٹھتے تھے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو سیدھا فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر بچے تھے، اس لیے جب آپ فرش پر بیٹھتے تو عبدالمطلب کے بیٹے انہیں وہاں سے اٹھا دیتے تھے، لیکن جب وہ عبدالمطلب کی موجودگی میں ایسا کرتے تو حضرت عبدالمطلب یہ دیکھ کر انہیں منع فرما دیتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو فرش پر بیٹھنے سے منع مت کرو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس بچے کی شان بہت ہی نرالی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے آپ کی پیٹھ سلاتے اور آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عبدالمطلب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہیں سب سے زیادہ فکر اپنے پیارے پوتے کے حوالے سے رہتی تھی، میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب بھی انتقال فرما گئے۔ عبدالمطلب نے مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا جناب ابو طالب کے سپرد کر دی تھی اور انہیں وصیت بھی کر دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش انتہائی شفقت اور محبت سے کریں۔ جناب ابو طالب نے اپنی پوری زندگی میں اس وصیت پر پورا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبدالطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گرویدہ بنا دیا۔ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور اپنے ہی پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھاتے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اکثر اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت سوتے ہوئے قتل نہ کر دے۔ لہٰذا شعیب ابی طالب کے قیام کے دوران ابو طالب کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا
کہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا کر کہیں اور سلا دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیتے تھے۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کی صحبت میں گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اعتبار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالیت بڑے احسن طریقے سے ادا کیا۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعزاز اور احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی مدد اور قوت پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی حمایت کا سایہ ہمیشہ دراز رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو اپنا دوست اور آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔